اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشا کعبہ کا یہ اقرار کرتا ہے، کعبہ ٹوٹ کر بھی مولا علی سے پیار کرتا ہے۔ ولایت سے علی کی آج جو انکار کرتا ہے، وہ اپنے بد نصیب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے۔ حسین اسم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے۔ خدائی کے علاوہ جتنے بھی کارے خدائی ہیں، بشر کے روپ میں سب حیدر کرار کرتا ہے۔ یہی پہچان ہے لوگوں زمانے میں مقتصر کی، کہ زباں اقرار کرتی ہے عمل انکار کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک شخص کشتی میں کہیں جا رہا تھا، کشتی بھنور میں آ گئی اور یہ تیرتا تیرتا یہ تختے پر کنارے پر جا لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کچھ جنگلی لوگ نکلے ہیں اور جنگل سے نکل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ رہا، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو کشتی میں اٹھا دیا۔ اسی کشتی میں ایک شخص بھی بیٹھا تھا جس نے بہترین لباس پہنا ہوا تھا، شاہانہ لباس تھا۔ اس کو ان لوگوں نے جنگل میں چھوڑ دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جسے انہوں نے جنگل میں چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے ملک کا بادشاہ ہے۔ میں نے پوچھا اسے جنگل میں کیوں چھوڑا؟ کہا کہ ہمارا اصول ہے کہ ہم 1 سال تک بادشاہ بناتے ہیں، پھر ہم اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شخص نے پوچھا پھر تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کہا کہ ہم آپ کو بھی بادشاہ بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کیا ہوگا؟ کہا جب 1 سال گزر جائے گا ہم آپ کو اس جنگل میں چھوڑ دیں گے اور کسی اور شخص کو جب بادشاہ بنا دیں گے۔ کہا اس جنگل میں چھوڑیں گے تاکہ جانور آپ کو کھا لیں۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس کے بعد زندگی کا صرف 1 سال تھا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، نہ اس کا کھانے کو دل چاہے نہ پینے کو دل چاہے، وہ اداس اور پریشان تھا۔ اس کا غلام کھانا لے کر آتا مگر وہ نہ کھانا کھاتا نہ پانی پیتا اور اسی طرح بیٹھا رہتا۔ اگر اس نے اس غلام سے پوچھا کہ جو میں حکم دوں کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، آپ بادشاہ ہیں اور آپ کو جو حکم ہوگا ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا کہ ایسا کوئی فوج تیار کرو۔ انہوں نے ایک بہترین فوج تیار کی، کہا ان میں بہترین تیر اندازوں کو بلاؤ اور تیر اندازوں کو بلوا کر اسے ان سب کو کہا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ، سب جانوروں کو مار دو۔ فوج وہاں گئی اور سب جانوروں کو مار کر واپس آ گئی۔ وہاں اب جاؤ اور جا کر سارا جنگل کے درخت وغیرہ کاٹو اور جھاڑیاں ہر چیز کو اور وہ صاف ستھرا کر دو۔ وہ فوجی گئے اور جا کر انہوں نے حکم کے مطابق سب درخت کاٹ کر جنگل کو صاف کیا۔ پھر اس نے اب وہ بادشاہ نے اس سے حکم دیا کہ اب تم لوگوں نے جنگل کو صاف کر دیا ہے اور میدان بن گیا، ویسا کرو کہ وہاں بہترین محل تیار کرو۔ جب وہاں محل تیار ہو گیا بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ اب اس میں سارے آرام و آسائش کے لیے ساز و سامان وہاں دستیاب کیا جائے۔ اب اس کے حکم کے مطابق وہاں بہترین ساز و سامان رکھا گیا، ہر سہولت فراہم کر دی گئی۔ تو پھر کہا کہ مجھے وہاں جب وہ سب تیار ہو گیا اور وقت بھی گزرتا جا رہا تھا تیزی سے، پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ ان لوگوں سے خود کہنے لگا کہ مجھے وہاں کیا لے کر جاؤ گے؟ پوچھا کہ تم اتنے بےتاب کیوں؟ کہا کہ میں جا کر دیکھوں جو میں نے وہاں بھیجا ہے وہ مجھے کیسا رزلٹ دے گا۔ تو اسی طرح انسان اگر اپنی آخرت کا انتظام کر لے اور جو کچھ وہ دنیا میں کر رہا ہے اسے دنیا کے لیے اپنی آخرت کے لیے سنبھال لے اور یہ سوچ لے کہ یہاں جو کچھ ہے میں اسے وہاں پہنچا دوں، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے نا کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا۔ تو جب اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو وہاں دنیا سے بھیجا جانے والا ہر چیز تمہیں اس سے کئی گنا میسر کر دی جائے گی۔ جنت میں جانے کے لیے وہاں بہت سے باغات لگا دیے جائیں گے، جتنی جتنی عبادت کرو گے، جتنی جتنی نیکیاں کرو گے اتنا اتنا اس کا رزلٹ پاؤ گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سبحان اللہ کہو، جب سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ تو جب رسول پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں ہمارے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے؟ تو رسول نے فرمایا بالکل، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم بدعمالی کرو گے تو وہ درخت کاٹ بھی دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔